السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک کا جتنا بڑا احسان ہے اس کا یہ بھی ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم خود کیسے ہیں، ہمیں دوسرے کے متعلق سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ لوگ تو معاذ اللہ صحابہ کے متعلق بات کرتے ہیں، ہمیں صحابہ کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ ایسے انسان ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو بھائی، صرف ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور دوسروں کی نہیں۔ ہم ہر کام میں یہ دیکھیں کہ کیا میرے اللہ مجھ سے راضی ہیں، کیا میرے اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہیں۔ اگر راضی ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں تو اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے ہمیں، کہ ہم سے کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور اللہ کے نبی کل قیامت کے دن ہم سے منہ موڑ لیں۔ اس لیے ہر ٹائم اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری شب و روز کیسے گزر رہی ہیں۔ اگر ہم سے اللہ راضی ہیں تو بہت اچھی بات، اگر ہم سے اللہ راضی نہیں تو بہت بری بات۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں گزار رہے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم دنیا کے لیے صبح سے لے کے شام تک پریشان ہیں، اور دین جس میں اللہ پاک نے ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی چھپا کے رکھی ہے، ہم اس کے لیے پریشان ہی نہیں۔ ہم اتنے بے فکرے ہو گئے کہ دنیا کے لیے تو اب دنیا کو کوئی کام کرنا ہو تو اس کام کو پہلے ہم سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہم دین کا کوئی کام بن سیکھے کرتے ہیں کہ کوئی انسان اگر نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ توفیق دے گا۔ ہم دنیا کے معاملے میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ چاہے گا تو دنیا بھی صحیح ہو جائے گی۔ ہم دنیا کے لیے جب دنیا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو ہمیں آخرت کے لیے بھی جد و جہد کرنی چاہیے نا بھائی، کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، نہ جانے ہماری قبر بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں جو آپ سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میں خود اس بات کا محتاج ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ میرا خود کتنا عمل ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تو صرف اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ بات کسی طرح مجھے سمجھ آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جو اچھا برا میں نے کیا وہ اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہمارے پاس نیک عمل لے کے آتا ہے۔ ہمیں کسی کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں تو اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں تو اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کما کے رکھا ہے اور دنیا کے لیے کیا رکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کھا لیا، جو پی لیا یا جو صدقہ کر دیا وہ تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں۔ ہم کس بات پہ گمان کریں کہ ہمارا کچھ ہے، کہ انسان کے ساتھ تو وہی جائے گا کہ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے کہ تمہارے 3 بھائی ہیں، 2 بھائی تو تمہیں قبر تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور جو تیسرا بھائی ہے وہ تمہارے قبر تک جاتا ہے، یعنی مال اور خاندان والے ہمیں قبر تک جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور جو ہمارا مال جو ہمارے نیک عمل ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں یا برے عمل جاتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، اور ہم کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت اجڑ جائے۔ اور ہم خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق تو ذرا بھی نہ بولیں، کیوں اللہ پاک ان سے راضی ہیں، اللہ کے نبی ان سے راضی ہیں۔ پتہ نہیں اب اللہ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، اس کا پتہ تو جب ہی لگے گا جب میری موت آئے گی۔ بھائی میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو عمل کیجئے گا، کیوں کہ عالم بننا ضروری نہیں ہے، عالمانہ زندگی گزارنا ضروری ہے کہ میں کل آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ بس بھائی، بس اللہ پاک جو کچھ کہا گیا اللہ پاک اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔